السلام علیکم، میں ہوں راجہ لیاقت اور نیکسٹ نیوز اور کیپٹل کرائم کے فورم سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کہ شرم آتی ہے کہ ہم جو دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی قوت ہے اس کے اندر رہ رہے ہیں، وہ خاص طور پر جب کیپٹل سٹی کے اندر اسلام آباد کے اندر ایسے واقعات ہوتے ہیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ لیکن جو فراڈ کرتے ہیں، جو اس طرح کا کوئی جرم کرتے ہیں، ان کے سر پتہ نہیں شرم سے جھکتے ہیں یا نہیں جھکتے۔ اشرافت نام کے ایک شخص ہیں، انہوں نے شریف والا کام تو کوئی نہیں کیا، اس پہ بات کریں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلام آباد کے اندر رہتے ہوئے ایک سرکاری محکمے میں 20-21 گریڈ میں ہوتے ہوئے ایک آدمی کو کس طرح لوٹا اپنی بیوی کو ساتھ ملا کے۔ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، آپ نے سننی ہے اینڈ تک۔ ایک دوسرا اس کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہیں، CCD چکوال کے ہاتھوں ایک بچی کا مرڈر ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ سہیل ظفر چٹھا صاحب جو کہ DG ہیں اینٹی کرپشن سیل پنجاب کے بھی اور CCD کے بھی، انہوں نے وزٹ کیا وہاں چکوال کا، اس پہ بات کریں گے۔ اور تیسرا جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی، یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل آنے والا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ہے مولانا اظہر کیانی صاحب، ان کا ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے آج، کیونکہ آگے خبریں تو بہت بڑی بڑی ہیں، وہ کسی اگلے ویلاگ میں ہم لے کے چلیں گے۔ بلکہ سب سے پہلے اظہر کیانی صاحب کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو جنرل اظہر کیانی ہیں، وہ نہیں، وہ تو آرٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، ان کا بیٹا ماشاء اللہ آج کل MA بھی ہے جیلم سے۔ یہ اظہر کیانی صاحب ڈیولپر ہیں اور ان کا نام جوڑا جاتا ہے نثار افضل، اسرار افضل۔ یہ دونوں کون ہیں یہ بعد میں بتائیں گے، لیکن اتنا میں بتاتا ہوں کہ نثار افضل صاحب جو ہیں، ان کے اوپر ایک الزام ہے کہ UK کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کر کے، مالی فراڈ کر کے، یہ بہت سال پہلے پاکستان آ گئے تھے، اسلام آباد کے اندر ڈیرے لگائے انہوں نے، اور پھر یہاں بھی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ ایک ڈپٹی سیکرٹری تھے سپریم کورٹ کے اندر، ڈپٹی رجسٹرار، ان کو بھی نہیں بخشا انہوں نے، وہ ایک FIR بھی ان پہ اوپر ہوئی تھی۔ یہ ہم قصہ آگے لے کے چلتے رہیں گے، لیکن ابھی ہم کریں گے ذکر سے اظہر کیانی کا، کہ اظہر کیانی صاحب کے آپ ملیں نا تو آپ کو لگے گا کہ مولانا صاحب بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، قسمیں قرآن بہت اٹھاتے ہیں، اپنے باپ کے قصے بہت سناتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کی بڑی خدمت کی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے، اب دنیا میں نہیں رہے ان کے والد صاحب۔ میری ان سے ایک ملاقات بھی ہوئی تھی کافی سال پہلے، اور وہ بھی ضرورت سمجھی تو وہ ذکر کر دیں گے۔ ان کے سفارشی ہوتے تھے ایک ہمارے جس شعبے میں میں کام کرتا تھا، وہاں کے بڑے سینئر آدمی، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ لیکن ان کا ایک اور قصہ میرے سامنے آیا ہے، تو مجھے لگا کہ اب ان باتوں کو عوام کے سامنے آنا چاہیے کہ بظاہر جو آپ کو بہت شریف نظر آ رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ اتنے شریف ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ شرافت کے چولے میں کہہ لیں یا شرافت کی آڑ میں اتنے بڑے بڑے کام ڈال رہے ہوتے ہیں کہ بندہ یقین کریں کہ اپنی انگلیاں دانتوں کے نیچے دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ بہرحال ان کے معاملات جڑے ہوئے ہیں آج کل جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ، وہاں پہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کیا ہے انہوں نے، یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے، کسی ایک ویلاگ میں نہیں آئے گا، اس میں ہو سکتا ہے کہ مجھے 2-3 ویلاگ کرنا پڑیں۔ یہ اس کا تذکرہ آیا تھا تو میں نے کہا میں کر لوں، میں نے آج فون کیا ان کو، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا تھا، تو پاکستان میں کیا دنیا میں بھی کہیں پتہ تو چلتا نہیں ہے موت کا فرشتہ کب کسی کو اچک لے، تو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ میں ان پہ ویلاگ کر دوں اور یہ اگلے جہان حساب کتاب دے رہے ہوں۔ لیکن شکر ہے کہ یہ زندہ ہیں، میری ابھی بات ہوئی ہے ان سے تھوڑی دیر پہلے، اور میں نے ان کو بتایا ہے کہ آپ کے کچھ معاملات میرے سامنے آئے ہیں، تو بل ان کا طریقہ وہی تھا بات کرنے کا، بڑا آرام سے بولے، بڑے اچھے طریقے سے بولے، اور کہتے ہیں ملتے ہیں، تو ملنے کا مقصد آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ملیں گے ضرور لیکن خبروں کے ذریعے، ان کا موقف بھی ہم دیکھیں گے کیا ہے، ان کا موقف جو بھی ہم وہ بھی دیں گے۔ اب ہم آتے ہیں چکوال کی طرف۔ کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ایک اندوناک واقعہ پیش آیا، وہاں پہ ایک ڈکیتی ہو رہی تھی، اوپر سے مختصر میں پہلے چونکہ کر چکا ہوں اس پہ، تو جو ساتھ ہی تھانہ تھا وہاں سے کانسٹیبل نکلا، اس نے فائرنگ کی ڈاکوؤں کے اوپر، ڈاکو تو موٹر سائیکل چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گئے، لیکن جس گاڑی کے اندر متاثرین تھے وہ بھی ڈر کے انہوں نے گاڑی بھگائی، تو کانسٹیبل نے یہ سمجھا کہ یہ بھی شاید ڈاکو ہی ہیں یا وہ ڈاکو گاڑی چھین کے بھاگ رہے ہیں، اس نے ان کے اوپر بھی اندھا دھند فائرنگ کی، جس سے ایک 9 سال کی بچی، یہ آسٹریلین سٹیزن ہے، پاکستانی ہے، اس کی ڈیتھ ہوگی، شہید ہوگی وہ بچی، اور اس کے جو ماں باپ تھے وہ شدید زخمی ہوئے۔ تو بہرحال جو RO ہیں، ریجنل آفیسر ہیں، ہیڈ ہیں پنڈی ڈویژن کے، حسن جہانگیر وٹو، انہوں نے بڑا سخت اس میں نوٹس لیا، فوری طور پر اس کو گرفتار کر لیا گیا کانسٹیبل کو، اور اس پہ 322 پہلے لگائی گئی تھی جیسے اتفاقی ہوتا ہے حادثہ، لیکن اس کے بعد پھر 302 لگی ہے، یعنی عمدن قتل یہ دفعہ لگی ہے۔ کل سہیل ظفر چٹھا صاحب نے جو کہ CCD کے پنجاب کے ہیڈ ہیں، انہوں نے وزٹ کیا چکوال، متاثرہ فیملی کے پاس بھی گئے، میڈیا سے بھی بات کی، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ اس کا انشاءاللہ تعالی 100% میرٹ پہ فیصلہ بھی ہوگا، اور جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا بھی ملے گی، جو بچی دنیا سے چلی گئی ان کے حوالے سے انہوں نے شدید دکھ کا اظہار کیا، لیکن ظاہر ہے یہ کسی انسان کے بس میں تو ہے نہیں ہے کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے
اس کو تو ہم واپس نہیں لا سکتے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اس طرح کے جو غیر تربیت یافتہ لوگ آ گئے ہیں سی سی ڈی کے اندر، یہ ایک چھانٹی ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کو نکالنا چاہیے، اور جو ٹرینڈ لوگ ہیں، ویل ٹرینڈ لوگ ہیں، ان کو لانا چاہیے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، چکوال میں سی سی ڈی میں ایک سلطان سکندر نام کا ایک اے ایس آئی ہے، پتہ نہیں کتنی بار ڈسمس سروس ہو چکا ہے، کتنے کرپشن کے الزامات ہیں اس کے اوپر، لیکن یہ سی سی ڈی میں ہے۔ اب سی سی ڈی کے اندر اگر ایسے لوگ ہوں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ حسن جہانگیر بھٹو کو دیکھنا چاہیے، یہ رانا سکندر، یہ جو سلطان سکندر ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ منگوا لیں اور اس کو فل فور واپس پنجاب پولیس میں، بلکہ گھر بھیجیں اس کو، کیونکہ اس طرح کے لوگ جب محکمہ پولیس میں ہوتے ہیں تو پھر پورے ڈپارٹمنٹ کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سٹوری کی طرف جس کا تذکرہ میں نے کیا تھا کہ اسلام آباد کے اندر ایک آصف نام کے شخص ہیں جنہوں نے اپلیکیشن دی ہے ایف آئی اے کے اندر بھی، اور وہ سول کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ شرافت علی کے نام کے ایک شخص کے ساتھ میرا 5-6 سال سے تعلق تھا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے پاس ایک G11 میں مکان ہے، کوئی کنال سے اوپر کا ہے، اور وہ میرے کسی دوست کا ہے تو وہ میں بیچنا چاہتا ہوں۔ تو کہتا ہے چونکہ تعلق تھا، پرانا ٹرسٹ تھا، تو میں نے ان کے مکان دیکھنے کے بعد سودا کر لیا کوئی 6.25 کروڑ روپے کا۔ تو انہوں نے کہا میں چونکہ سرکاری آفیسر ہوں، اور وہ بیٹھے بھی ریڈ زون کے اندر ایک بہت بڑا ایک مطلب عہدہ ہے، پاکستان کا آئینی عہدہ ہے، جس کے اندر وہ جاب کر رہے تھے، کوئی 20-21 گریڈ میں تھے اس وقت ماشاءاللہ، اور ساتھ ہی وہ بلو ایریا میں پراپرٹی کا کام بھی کر رہے تھے۔ تو جب ایگریمنٹ ہوا تو انہوں نے کہا میں اپنے نام کا ایگریمنٹ نہیں کرتا، میں اپنے ایک دوست شفیق کے نام کا کرتا ہوں، پے آرڈر بے شک تو میرے نام کا بناؤ، چیک مجھے میرے نام کے دو، کیونکہ میں سرکاری آفیسر ہوں تو میں پھنس جاؤں گا کہیں نہ کہیں۔ تو اس نے اعتماد کے اوپر، لیکن پے آرڈر اس نے انہی کے نام کے بنائے، شرافت صاحب کے نام کے بنائے، جو ایگریمنٹ تھا وہ بھی ان کے نام کیا، لیکن جو ایگریمنٹ بنایا وہ خرید و فروخت کا وہ شفیق جو ان کا دوست تھا اس کے نام کیا۔ تو 4 کروڑ روپیہ انہوں نے دے دیا۔ اس کے بعد پھر 1 ہفتے کا ٹائم طے ہوا کہ مکان ٹرانسفر ہوگا، نہیں ہو سکا، پھر 7 ہفتے کا ٹائم طے ہوا۔ اس دوران سی ڈی کی فیسیں بھی جمع کروا دی اس نے، آصف نے، اور اس دوران اس کے ساتھ اپنے ایسے حادثات ہوئے کہ اس کے والد صاحب پہلے ڈیتھ ہوگی، پھر والدہ کی ہوگی، پھر بقول آصف کی میرا 13 سال کا ایک بچہ تھا جو حادثے میں فوت ہو گیا۔ تو میں اتنا ڈپریشن میں چلا گیا کہ کافی ٹائم میں ان سے بات نہیں کر سکا، لیکن پھر جب دوبارہ میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے ٹال مٹول سے کام لینا شروع کر دیا کہ جو اصل مالک ہے جس کا باہر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہ بیڈ ریسٹ پر ہے، وہ ٹریول نہیں کر سکتا۔ کہتا مجھے شک پڑا تو میں سی ڈی اے چلا گیا۔ جب سی ڈی اے جا کے میں نے ریکارڈ نکلوایا تو پتہ چلا کہ شرافت صاحب نے شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں کے پیسے دے کے اصل مالک کو وہ مکان اپنے نام ٹرانسفر کروا لیا۔ شرافت صاحب نے وہ مکان اپنے نام ٹرانسفر کروایا، اور کچھ عرصے کے بعد وہی مکان اپنی بیگم صاحبہ جو کوثر نام ہے ان کا، کوثر کے نام ٹرانسفر کر دیا۔ اب یہ اتنا بڑا فراڈ مطلب اسلام آباد کے اندر ہوتے ہوئے ہوا، لیکن یہ کچھ نہ کر سکے اس کا۔ ایک تھانہ ترنول میں ایف آئی آر کروائی انہوں نے 406 کی، لیکن وہ ایف آئی آر بھی لے دے کے پیسے، وہ ایف آئی آر بھی اخراج رپورٹ بن گئی، اور پھر انہوں نے الٹا شرافت صاحب نے ان کے خلاف ایک ایف آئی آر کروا دی کسی اور تھانے میں کہ یہ جی میرے گھر میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی، مجھے مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایف آئی آر بھی خارج ہو چکی ہے۔ اب یہ بندے میرے ساتھ رابطے ہوئے تھے، میں نے شرافت صاحب کو کال بھی کی، نمبر اٹینڈ نہیں ہوا، میں نے آڈیو میسج بھی چھوڑا ہے کہ شرافت صاحب آپ ذرا یہ تو بتا دیں کہ کوئی ڈاکومنٹ جو میرے پاس ہیں اس میں تو 100% یہ فراڈ ہوا ہوا ہے۔ تو اب وہ چلے گئے ہیں سی ڈی اے کے پاس بھی، سی ڈی اے کو بھی انہوں نے فریق بنایا ایف آئی اے کے اندر، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا ایک اسکینڈل ہے۔ میری بات ہوئی اسلام آباد پولیس کے آئی جی صاحب سے، تو انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ایف آئی آر خارج بھی ہو گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نئی ایف آئی آر بھی ہو سکتی ہے، اور اسی ایف آئی آر کو لے کے دوبارہ ری انویسٹیگیٹ ہو سکتا ہے، اور ایسے لوگوں کو تو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر پروف ہوا یہ تو بالکل اس کے خلاف نئی ایف آئی آر بھی دی جائے گی۔ اس کی بیوی بھی شامل ہے بیچ میں، لگتا یہی ہے، اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کمپلیننٹ کا کہ اس کا جو بیٹا ہے شرافت صاحب کو وہ وکیل ہے یہاں اسلام آباد میں، تو وہ اتنے ڈیلے ٹیکسز کر رہا ہے کہ کم از کم اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے، سول کورٹ میں میرا کیس چل رہا ہے، لیکن وہاں سے چونکہ وہ وکیل صاحب ہیں تو بقول ان کے، یہ ان کا الزام ہے، میں اس کو درست تو نہیں مان رہا، ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھیں گے اس کو ضرور، لیکن اتنا لمبا عرصہ ڈیلے جو ہوتا ہے نا انصاف کے اندر، کہتے ہیں انصاف میں تاخیر انصاف کا قتل ہوتا ہے۔ تو ایک بندہ جو 7.25 کروڑ اپنا لٹوا کے اس کے بعد وہ پیسے بھی لگا رہا ہے کورٹوں میں، وکیلوں کے پاس، پولیس کے پاس، ہر جگہ دھکے کھا رہا ہے، لیکن اس کو انصاف نہیں مل رہا۔ اس دوران اس کے والد فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئی، جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے انسانی ہمدردی کے ساتھ ساتھ یہ جو جرم ہے اس کے اوپر زیرو ٹالرنس آئی جی اسلام آباد کی آلریڈی موجود ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی کی موجود ہے۔ تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے اس وی لاگ کے بعد اس پہ بھرپور نوٹس لیا جائے گا، ایکشن لیا جائے گا، اور اگر یہ مجرم ثابت ہوتے ہیں تو انہیں قانون کے کٹہرے میں لا کر
ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.